کیا جانے ایبک کہاں ہوگا۔ مدتوں کے بعد خانم نے اپنے شوہر کے کمرے میں قدم رکھا تھا۔ وہ دبیس قالین پر ان کے کرسی کے قریب بیٹھی تھی اور وہ پیچوان کی لے منہ میں لیے آنکھیں بند کیے بیٹھے تھے۔ انہوں نے آنکھیں کھول دی جو چرس کی گرمی سے خون کی طرح سرخ ہو رہی تھی۔ وہ صبح و شام جب دم لگاتے تھے تو کمرے میں مکمل تنہائی ہوتی تھی، اور آج آ کر وہ ان کے سکون میں خلل انداز ہو رہی تھی۔ وہ پھر بولی، جب تو شملے ہی میں تھا، پھر بھائی نے لکھا تھا یہاں سے چلا گیا، اب 1 سال سے اس کا پتہ ہی نہیں، نہ معلوم زندہ بھی ہے، وہاں تو خون برس رہا ہے۔ زندہ ہو یا نہ ہو، تم نے تو اس کو پہلے ہی ختم کر دیا۔ وہ تو تمہارے لیے جب ہی مر گیا تھا جب اس نے تمہاری ٹھہرائی ہوئی شادی کے بجائے خود کر لی تھی۔ ختم کر دیا میرے لڑکے کا قصہ۔ انہوں نے غصے میں آ کر پیچوان دور دھکیل دیا۔ میں نے کیوں ختم کر دیا؟ وہ پہلے ہی کب آتا تھا، برسوں سے آوارہ پھر رہا تھا، اور تم کو اس کی پرواہ کب تھی؟ یہ کس نے کہہ دیا تھا مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی؟ وہ طیش میں آ گئے۔ مجھے اس کا انتظار تو رہتا تھا، امید تو رہتی تھی کہ 1-2 برس پیچھے آئے گا، اور آ ہی جاتا تھا۔ ان کی سرخ آنکھوں میں پانی سا ابل آیا۔ عیاش چہرے پر غم کے سائے گہرے ہو گئے۔ میرا دل روتا ہے، ان کجریوں کی اولادیں عیش کر رہی ہیں، اور جو میرا بچہ ہے وہ نوکری کر رہا ہے۔ وہ اپنی دوسری بیویوں سے ہونے والی اولاد کو اپنی اولاد نہیں گنتے تھے، وہ ہمیشہ انہی کے نام سے منسوب رہتی تھی۔ ٹھیک ہے، میں ہی دشمن ٹھہری، اور تم اس کے چاہنے والے باپ۔ خیر ہے، میرا کیا ہے؟ اب بلا لو، ریڈیو پر اس کے نام پیغام دے دو، جہاں ہوگا سن لے گا۔ ضرور۔ وہ غصے سے کانپ کر کھڑے ہو گئے۔ ان کی گھیر گھار والی شلوار ہوا کے زور سے پھولی ہوئی غبارے کی طرح نظر آ رہی تھی۔ وہ ہرگز نہیں آئے گا۔ خان ایبک میرا بیٹا ہے، دیکھنا اگر زندہ ہوگا تو ایڑیاں رگڑ رگڑ کر رہے گا، مگر تیرے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا۔ سخت دل عورت، اس کے یہاں لڑکا ہوا تو نے اس کو خوشی کے 2 حرف نہ لکھے۔ تم نے کیوں نہ لکھے؟ بس خاموش ہو جا، تیرے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں، اور تو اس ایبک کی ماں ہے جس کے لیے تو نے میرے گھر کے دروازے بند کر دیے۔ مجھے تیرا لحاظ ہے۔ وہ شیر کی طرح بپھرے ہوئے پیچوان قریب کر کے دم لگانے بیٹھ گئے۔ کاشانی قالین، قد آدم تصویریں، بلور کے آرائشی ظروف، چاندی کے سماوار اور فنجانوں سے سجے سجائے کمرے میں اس کی ماں ایک خانمہ برباد گم کردہ منزل کی طرح دوہرے آنچل کا دوپٹہ اوڑھے بیٹھی تھی۔ ان کے باوقار چہرے پر ان کی شکست تحریر تھی۔ وہ آہستہ سے اٹھیں اور باہر نکل گئیں۔ جس دن سے ایبک سے انہوں نے ترک تعلق کیا تھا، ہمیشہ سیاہ کپڑے پہنتی تھیں۔ اس رات وہ سوتے میں ہی کئی دفعہ پکاری تھی، ایبک، ایبک کدھر جا رہا ہے؟ آ میری جان، میں تجھے چھپا لوں، میرا بچہ ادھر مت جا، چوٹ لگ جائے گی۔ اور ہر بار چونک کر ان کی آنکھ کھل گئی۔ اور اس گفتگو کے تیسرے دن ایبک کے باپ نے پریشان اور طیش میں آ کر ایک اور نوعمر لڑکی سے شادی کر لی۔ نہ جانے کون تھی، خانم کی تو کوکھ میں آگ سی لگی ہوئی تھی۔ ان کو ان دنوں اپنی سوکن کے حسب و نسب کا ہوش کب تھا؟ ویسے بھی وہ اب کئی سیڑھیاں پیچھے تھیں۔ جلنے والیاں جلیں، مجھے کیا مطلب؟ وہ ہر نکاح کے بعد سکون سے جائے نماز پر بیٹھ کے کہہ دیتی۔ ویسے اس نئے نکاح پر اس کو حیرت ضرور ہوئی تھی۔ کئی سال سے انہوں نے یہ شوق ترک کر رکھا تھا۔ اب حویلی کی آن بان کو دیمک لگ رہی تھی۔ ان کی گھریلو اور باہری عیاشیاں اور اخراجات آہستہ آہستہ خاندانی جائیداد اور فارغ البالی کو ختم کر رہے تھے۔ جب اراضی کا ایک نیا ٹکڑا بک جاتا تو اس کے غم کو غلط کرنے کے لیے ان کے پیچوان میں چرس کی اور زیادہ مقدار استعمال کی جاتی تھی۔ نسوار کی بھری بھری ڈبیاں ایک ایک دن میں ختم ہونے لگتیں۔ وہ سرخ آنکھوں کو بند کیے کرسی پہ دراز، پھٹے ہونٹ اور زبان کے درمیان سبز رنگ کا غلیظ سا سفوف دبائے بیٹھے رہتے۔ ان کی ذرا سی بے توجہی سے سبز رال بہہ بہہ کر ان کی ٹھوڑی کو تر کرنے لگتی، اور خانم کو ان سے کراہت سی محسوس ہوتی تھی۔ وہ بڑے متقی اور سفید ریش سرداروں کی اولاد تھی، جن کے قول اور فعل میں دلیری تھی، مگر یہ تو اس کا خاوند تھا۔ خیر ہے، میرا کیا؟ اس کو اپنی اولاد ہی کی فکر نہیں۔ مگر جب سے انہوں نے ایبک کے متعلق اپنی فکر مندی اور جذبات کا اظہار کیا تھا، اس کو ان کی ذات سے بڑی ہمدردی سی ہو گئی تھی۔ وہ تو ان کو اس قسم کے جذبات سے عاری سمجھتی تھی۔ ان دنوں اس کے دل میں ایک خلش اور بے کلی تھی، اور وہ ایبک کا خیال تھا۔ والٹن کے کیمپ میں پیال پر ایک کمبل کے اندر سو کر بھی ایبک کے دل میں کبھی یہ خیال نہ آیا کہ لاہور سے پشاور کا فاصلہ بہت نہیں، اور یہ کہ اس کے باپ کی حویلی میں
کئی کنبوں کی گنجائش ہے، اس میں نرم و گرم بستر ہیں، آتش دانوں میں آگ جلتی ہے اور بلوری فنجانوں میں خوشبودار قہوہ پیا جاتا ہے۔ روبینہ جو بغداد کے پراسرار محلوں اور حرم سراؤں کے خواب دیکھا کرتی تھی، جو کنیزوں اور خواصوں کے درمیان خود کو حکم چلاتے دیکھنے کی آرزو مند تھی، اور جس کے نظروں میں نادر کے سفید پوش گھرانے کی حیثیت نیچ اور حقیر تھی، اب میلے کپڑوں میں ملبوس مزے سے پیال پر بیٹھ کر بچی کو دودھ پلاتی تھی، اور پاس بیٹھے ہوئے ہمایوں کو کیمپ سے ملی ہوئی دال اور تنوری روٹی کھلائی جاتی تھی۔ اس کے دل میں اب کوئی ارمان، کوئی خوابناک آرزو نہ تھی۔ ماضی کے تمام سہل اور آرام دہ دن ایک ناقابل یقین کہانی بن گئے تھے، اور ان سے اس کو کوئی سروکار نہ تھا۔ وہ خوش اور مطمئن تھی اس لیے کہ ایبک اس کے قریب تھا۔ اس کے دل میں صرف ایک خلش اور گھٹن تھی، اور وہ محمود کا خیال تھا۔ اس کی پھوپھی ابھی تک واپس نہ آئی تھی۔ عادل سے اگر ہمت بھی کی ہوگی اس کو لانے کی تو دوسرے ہی اسٹیشن پر چلتی گاڑی سے اٹھا کر پھینک دیا ہوگا۔ ایک دل یہ بھی کہتا تھا شاید وہ کانوینٹ کی چار دیواری میں محفوظ ہو، لیکن وہاں تو نہ جانے کون سے جذبے جاگ اٹھے تھے، ایسے ادارے بھی دہشت پسندی کی ضرب سے بچ نہ سکے تھے۔ لیکن اس نے ایبک کے سامنے آ کر ایک مرتبہ بھی محمود کا ذکر نہ کیا تھا۔ وہ اس بے سر و سامانی اور مسلسل پریشانی میں مزید بدمزگی پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اور اب جب ان کا کنبہ ایک کمبل کے نیچے سکڑا پڑا تھا تو ایبک کو محمود کا خیال آیا۔ وہ سلجھی ہوئی صلح کوش آنکھیں، وہ خاموش لیکن ہنسمکھ چہرہ، اور اس کی معصوم محبت۔ اس کو حیرت تھی وہ اس بچے کو اتنے دن تک فراموش کیوں کیے رہا، کاہے کو اس کے ذکر پہ چراغ پا ہو جاتا تھا۔ دونوں بچے سو رہے تھے اور وہ کمبل میں صرف پیر کیے بیٹھی تھی۔ ایبک تم سو لو تو پھر میں تم کو جگا دوں گی، اس نے طے کیا تھا۔ بیک وقت وہ سب اس کمبل میں سو نہ سکتے تھے۔ بچوں کے کھلے اور سردی کھا جانے کا ڈر تھا، وہ یوں ہی سوتے تھے۔ ایبک نے اچانک سوال کیا، پتہ نہیں محمود کہاں ہوگا؟ وہ ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ نہ معلوم اس کا کیا حشر ہوا ہوگا، پتہ نہیں زندہ بھی ہے۔ اس سے زیادہ اس کی برداشت سے باہر تھا۔ اس نے اپنا سر جھکا لیا، موٹے موٹے آنسو لڑک کر کیمپ سے ملے ہوئے سیاہ اور کھردرے کمبل پر گرنے لگے۔ ایبک کوہنی پر سر رکھے تعصب سے اس کو دیکھتا رہا۔ اس رات وہ ایبک کو اٹھا کر خود سونا بھول گئی۔ تمام رات وہ اسی طرح کمبل میں پار ڈالے بیٹھی رہی۔ کیمپ کے باہر نومبر کی تاریک اور خوفناک رات سسکیاں بھرتی اور خانمہ بربادوں پر چھاچھوں میں برساتی رہی۔ اس کے دل میں کوئی خیال نہ تھا اور آنکھ میں آنسو نہ تھے۔ عجیب بات تھی، یہی وہ رات تھی جب خانم نے ایبک کے متعلق اپنی تشویش کا اظہار کیا تھا، جب اس کے بابا اپنے پتھر کے سے سخت دل کے جذبات چھپانے سے قاصر ہو گئے تھے۔ کیمپ میں لٹے ہوئے قافلے آتے، ٹھہرتے اور جاتے رہے۔ شروع میں تو ایبک بیمار رہا تھا، پھر رفتہ رفتہ کیمپ کے امدادی ہسپتال کی پانی ملی دواؤں نے اپنی تاثیر دکھائی اور وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا۔ اس نے کیمپ ہی میں ایک چھوٹی سی ملازمت قبول کر لی، اور اب وہ ایک چھوٹی سی چھولداری میں بیٹھا آنے والے قافلوں اور لوگوں کے پیغام لکھا کرتا، پھر ریڈیو پر اناؤنس ہونے کے لیے ریڈیو اسٹیشن تک پہنچاتا۔ ہزاروں اور لاکھوں پیغامات اس نے دستوں کاغذ پر لکھ ڈالے۔ نہ جانے کتنی سیاہی کی شیشیاں خالی کر دیں، مگر اس کا اپنا پیغام سننے کے لیے ہر روز خانم ریڈیو کھولتی، پہلے نام سے لے کے آخری شخص تک پیغام غور سے سنتی، مگر خان ایبک کا پیغام کبھی نہ سنایا گیا۔ تو کیا اب میں اس کے متعلق سوچنا چھوڑ دوں؟ کیا وہ اسی سرزمین کی نظر ہو گیا جہاں بھاگ بھاگ کر جاتا تھا؟ وہ ہر بار ریڈیو کی میز سے اپنا سفید بالوں والا سر اٹھا کر سوچتی، اور پھر رات کو پلنگ پر بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے آیت الکرسی کا دم ایبک کا تصور کر کے پھونک دیتی، پروردگار ایبک اور اس کے بچے کو اپنی حفاظت میں رکھیو۔ روبینہ اور اس کے بچے کی دعا کون مانگتا؟ اس کی ماں کو تو خبر ہی نہ ہوگی یہاں کیا انقلاب برپا ہو گیا۔ نومبر کی آخری تاریخیں تھیں۔ ایبک اپنی مختصر سی چھولداری میں ایک ڈگر ڈگر ہلتی ہوئی میز کرسی پر بیٹھا پیغامات لکھنے میں مشغول تھا۔ تیز اور سرد ہوا اس کے جسم کے پار ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ہلکا سا سویٹر پہنے تھا جو اس نے اپنی تنخواہ کے پیشگی پیسوں سے خریدا تھا۔ اس کے بستر اور باکس راستے میں کھو گئے تھے۔ اس نے یہاں کیمپ پر سوائے ایک کمبل اور چند وقت کے کھانے کے کسی قسم کی امداد قبول نہیں کی تھی، اور اب جب وہ اپنی بیوی بچوں سمیت کیمپ سے منتقل ہو کر ایک چھوٹی سی چھولداری میں تھے،
کیمپ پر منٹ منٹ پر لاؤڈ سپیکروں کے ذریعے قافلوں اور اسپیشلوں کی نقل و حرکت کے متعلق اعلانات ہوتے رہتے تھے۔ اس قسم کی انکوائری بھی اسی دفتر سے ہوتی تھی جس سے ایبک متعلق تھا۔ ہر گھڑی ہونے والے اعلانات پر جہاں بہت سے کان لگائے بیٹھے رہتے تھے، وہاں ایسے بھی تھے جو ان آوازوں کو عادتاً بے تعلق انداز میں سنا کرتے تھے۔ روبینہ کو بھی ان اعلانات سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ بھائیں بھائیں لاؤڈ سپیکر کی آواز گونج رہی تھی۔ اناؤنسر منجھی ہوئی میکینیکل آواز میں اعلانات پر اعلانات کر رہا تھا۔ آج شام وہ اسپیشل جس میں مسوری کانوینٹ کے کچھ مسلمان بچے بھی آ رہے ہیں، پورے 1 ہفتے بعد لاہور پہنچ رہی ہے۔ خیال ہے 5:45 پر پہنچ جائے گی۔ 5:45، 5:45۔ متعدد بار اردو اور پنجابی میں اعلانات کے بعد ایک مرتبہ انگریزی میں بھی اعلان ہوا۔ جیسے اس کے دل پر گھونسا مار دیا، جانے اس میں محمود بھی ہوگا یا نہیں۔ اگر ایبک سے کہوں گی تو وہ مجھ سے بگڑ جائے گا۔ ایبک کا خیال ہمیشہ اس کی مامتا پر حاوی ہو جاتا تھا۔ امید و بیم، کشمکش اور الجھن نے اس پر نیم بے ہوشی کا سا عالم طاری کر دیا۔ وہ سرکی کے ایک موڑھے پر بے حس و حرکت بیٹھی تھی، گرد و پیش سے بے خبر۔ چھولداری کے باہر آہٹ ہوئی، پردہ ہلا اور ایبک داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کھلا ہوا تار تھا۔ وہ اس کے قریب آ کر ٹھہر گیا۔ ہائے تم کو کیا ہو رہا ہے؟ روبی نے اس کا شانہ ہلایا اور چونک پڑی۔ کیا ہے؟ کیسی ہو رہی ہو؟ ٹھیک ہوں، وہ سنبھل سے کہ دیکھو یہ کیا ہے؟ تار معلوم ہوتا ہے کسی کا، تمہارے ماں باپ نے دیا ہوگا۔ اس پر ایبک کا منہ اتر گیا۔ یہ تمہارے نام ہے، کوئی ساتھ تمہاری کوئی ساتھی تھی بینا؟ ہاں تھی، نادر کی ایک۔ ایبک نے بات کاٹ دی۔ اتفاق سے یہاں کام کر رہا ہوں اس لیے آسانی سے مل گیا، مگر تار دینے والی بڑی سمجھدار ہے۔ یہ سوچ کر کہ ہم والٹن سے بھاگ کر کہاں جائیں گے تار دے دیا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ بینا کا نام سن کر حیرت کے مارے وہ اور بھی سن ہو گئی۔ لو پڑھو۔ اس کی اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ تار مفصل تھا۔ محمود اسپیشل سے مسوری کانوینٹ کے بچوں کے ساتھ پہنچ رہا ہے۔ اگر تم اب تک کیمپ پر ہو تو اسٹیشن پہنچ کر اس کو تلاش کر لو۔ تار پڑھ کر واقعی اس پر بے ہوشی سی طاری ہونے لگی۔ اس کا سر بری طرح چکر کاٹ رہا تھا۔ ایبک نے جلدی سے اس کو پانی پلایا اور اپنا رومال بھگو کر اس کا چہرہ آہستہ آہستہ تر کرنے لگی۔ اس کی پھٹی ہوئی نگاہوں میں ہوشیاری کی سی کیفیت آئی تو اس نے پوچھا، کیا بات ہے، تم پریشان کیوں ہو گئی؟ وہ بہت دنوں بعد پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ایبک وہ میرے اتنے قریب، بالکل بے کس ہو کر آ گیا، میں کس طرح اس کو صبر کروں؟ پگلی اس کو لینے نہیں چلو گی؟ میں نے ابھی سے چھٹی لے لی ہے، کیونکہ مجھے اپنے بچے کو لینے جانا ہے۔ وہ سنبھل کر بیٹھ گئی۔ اس نے بے یقینی سے ایبک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ وہاں کسی قسم کی کدورت نہ تھی۔ وہ یہ محض اس کو بہلانے کی خاطر کہنے والی آنکھیں نہ تھیں، ان میں صداقت جھانک رہی تھی۔ محمود کے مل جانے کی سچی خوشی ان آنکھوں میں جگمگا رہی تھی۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ تم اس کے آنے پر خوش ہو؟ مجھے سچ بتا دو۔ میں بڑی سخت دل بھی ہوں، میں اس کو بغیر دیکھے ہمیشہ کے لیے صبر کر سکتی ہوں، لیکن ایک دفعہ دیکھ کر پھر مجھ سے صبر نہ ہوگا۔ وہ ہسٹیریا کی مریض کی طرح ایک ہی سانس میں بول رہی تھی۔ اس نے نرمی اور شفقت سے ٹھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ میری طرف دیکھ پگلی، میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے تجھ سے؟ وہ دونوں اسپیشل کے وقت پر اسٹیشن پہنچ گئے۔ گاڑی آدھا گھنٹہ اور لیٹ تھی۔ وہ ایک ایک لمحے کو ایک ایک سال کی طرح گزار رہی تھی، اور جو وہ نہ ہوا اس میں حیران اور سہمے ہوئے بچوں کے جھرمٹ میں وہ بھی ایک طرف خاموش اور مایوس کھڑا تھا۔ شاید سوچ رہا تھا، مدر نے آخر مجھے یہاں کیوں بھیج دیا؟ مجھے وہیں رہنے دیتی ہے، میں کہاں جاؤں گا؟ بے شمار والدین ان بچوں کو لینے آئے تھے۔ اس کو معلوم تھا اسے کوئی نہ لینے آیا ہوگا۔ وہ ان بچوں کے پاس کھڑا ہوا تھا جن کو قطعی یہ امید نہ تھی ان کو بھی کوئی لینے آیا ہے کہ کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ محمود! ارے! وہ چونک پڑا اور اس کی اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ ایبک بھائی آپ؟ ہاں، وہ دیکھو تمہاری ممی تمہارے انتظار میں کھڑی ہیں۔ اس تمام عرصے میں اس کے اندر زبردست تبدیلیاں آ گئی تھیں۔ اب وہ پہلے کا سا بے صبر اور چونچال بچہ نہ تھا، بلکہ اپنی عمر سے زیادہ سنجیدہ اور محتاط لڑکا تھا۔ اس کا قد پہلے سے بہت لمبا ہو گیا تھا، لیکن اس کی شکل کے انداز میں ذرا بر تبدیلی نہ آئی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ماں کے قریب آ گیا، جس کی گود میں بچی تھی اور قریب ہی ہمایوں کھڑا تھا۔ کیمپ پر وہ بچوں کو کس پر چھوڑ آتی؟ اسٹیشن کے متوقع افراتفری کے باوجود ان دونوں کو ساتھ لائی تھی۔ ایبک کا خیال تھا وہ اپنی ماں کو دیکھ کر بے تاب ہو جائے گا، دوڑ کر چمٹ جائے گا، لیکن اس نے بڑے غور سے ہمایوں اور بچی کو دیکھا اور بڑی سنجیدگی سے بولا، ہیلو مم، کیا حال ہے؟
اس کی آواز میں اتنی سنجیدگی اور رکاوٹ تھی کہ روبینہ کا جوش سرد ہو گیا۔ پھر بھی جھک کر اس کو پیار کیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ابل کر خاموش ہو گئے تھے۔ وہ اس چھوٹے سے لڑکے کے سامنے خائف اور شرمندہ سی نظر آ رہی تھی۔ ایبک اسٹیشن کے ڈیوٹی آفیسر سے محمود کو اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت لینے اور اس سلسلے کی لکھا پڑھی میں مشغول تھا۔ وہ بچوں کو لے کر ایک طرف پڑی ہوئی بینچ پر بیٹھ گئی۔ محمود خاموش بیٹھا چاروں طرف اس طرح اطمینان سے دیکھ رہا تھا گویا یہ کوئی نئی جگہ نہ ہو اور اس نے کوئی غیر معمولی سفر نہ کیا ہو۔ تم نے کچھ کھایا تھا؟ ہاں، راستے میں ہم کو چنے اور ایک مرتبہ دودھ دیا گیا تھا۔ تمہاری مدر نے تم لوگوں کو اس طرح بے سر و سامان کیوں بھیج دیا؟ وہاں تم لوگ زیادہ محفوظ تھے۔ وہ کیا کرتی، بلوائی وہاں گھس آئے تھے، انہوں نے کئی بچے مار دیے تھے۔ وہ یہ سب اس طرح بتا رہا تھا جیسے کوئی معمولی بات نہ ہو۔ کیا انہوں نے بچوں کو مارا بھی تھا؟ وہ حیرت سے بولی۔ ہاں، مارنے ہی تو آئے تھے۔ اس کے لہجے میں عجیب فلسفیانہ سا خاموش سا انداز تھا گویا یہ سب تو ہونا ہی تھا۔ تم کو بھوک لگی ہے؟ اس نے موضوع بدل دیا۔ کچھ کھاؤ گے؟ کھا لوں گا۔ اس کی ہر بات میں ایک بڑا سرد اور بے جان انداز تھا، جیسے ہر بات پر سے اس کا یقین اٹھ گیا ہو۔ اس نے اسٹال سے لے کر چائے پلائی۔ شکریہ۔ اس نے بڑی تمیزداری سے پیالی لے لی اور خاموشی سے چائے پینے لگا۔ اس نے ایبک کی موجودگی اور بچوں کے متعلق ایک سوال بھی نہیں کیا۔ بینا کو وہ یہ دن یاد آ رہے تھے جب وہ سوال کر کر کے دماغ چاٹ لیا کرتا تھا۔ محمود؟ ہاں، وہ بڑی فرما برداری سے بولا۔ تم نے دیکھا یہ چھوٹی بہن کیسی ہے؟ اس نے ترچھی نظروں سے بچی کی طرف دیکھا اور نچلے ہونٹ کا کونا دانتوں تلے دبا لیا۔ پیاری ہے، ایبک بھائی سے ملتی جلتی ہے۔ اس کی زبان میں ایک ہلکی سی لکنت آ گئی تھی اور وہ بات کرتے کرتے ہکلانے لگا تھا۔ تم ہکلانے کب سے لگ گئے ہو؟ تھوڑے دن سے، اس نے لاپرواہی سے کہا اور بڑے غور سے ہمایوں کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کا نام ہمایوں ہے، وہ اس کی دلچسپی پر خوش ہو کر بولی۔ محمود نے اس کی بات کا جواب نہ دیا اور اپنی نکر کی جیب سے 2-3 ٹافیاں نکال کر ہمایوں کو دیں جو اس کو بری طرح بیٹھا گھور رہا تھا، اس کی ماں کی ساری توجہ جو اپنی طرف کر رکھی تھی۔ ایبک آ گیا اور یہ سب والٹن سے آئی ہوئی بس میں سوار ہو کر روانہ ہو گئے۔ ممی کا یہ نیا گھر کتنا عجیب ہے، اس نے سوچا۔ ننھا سا خیمہ، 2-4 سرکی کے موڑھے، ایک پرانی میز اور 2 پتلے پتلے فوجیوں کے سے پلنگ، اور میں کہاں رہوں گا؟ وہ حیران تھا۔ بڑی دیر تک وہ ایک چھوٹے سے چیڑ کے خالی بکس پر مہمانوں کی طرح بیٹھا رہا۔ ایبک ایک پلنگ پر آ کر لیٹ گیا۔ اس وقت اس کو اس بچے پر بے حد رحم آ رہا تھا جس کا باپ قدرت نے چھین لیا تھا اور ماں پر دوسروں نے قبضہ جما لیا تھا۔ ارے بھائی محمود، یہاں تو آؤ۔ وہ بڑی فرما برداری سے اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ کچھ کھایا پیا بھی؟ ممی نے چائے پلا دی تھی۔ بس خالی چائے؟ وہ دیکھو سامنے ٹوکری رکھی ہے، اس میں ہمایوں کے بسکٹ رکھے ہیں، نکال کے لاؤ۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ لے آؤ، میں بھی کھا لوں گا، چپکے سے چرائے لیتے ہیں۔ اس کو ایبک بھائی کی پرانی باتیں یاد آ گئیں جن پر وہ دل کھول کر ہنسا کرتا تھا۔ وہ بسکٹ کھا رہے تھے کہ ایبک سرگوشی میں بولا، ممی کو نہ بتانا ایبک بھائی نے بسکٹ کھائے تھے ورنہ وہ مجھے ماریں گی۔ محمود بلا ارادہ ہنس پڑا اور آخرکار ایک سوال اس کی زبان پر آ ہی گیا۔ ایبک بھائی گھر کب چلیں گے؟ گھر تو یہی ہے بیٹا۔ آپ اسی میں رہتے ہو؟ ہاں، کیوں؟ کچھ نہیں۔ وہ سوچ رہا تھا، اچھا یہ بات تھی۔ جب بھی میں ان کے گھر کے متعلق پوچھتا تھا تو یہ ٹال جاتے تھے۔ ممی کو انہوں نے بتایا نہیں ہوگا کہ ان کا گھر ایسا ہے۔ ایبک نے اپنی آنکھوں پر دونوں ہاتھ رکھ لیے اور بڑے آہستہ آہستہ دبانے لگا۔ لائیے میں دبا دوں آپ کا سر۔ اور وہ سرہانے بیٹھ گیا، آرام سے سر دبانے لگا۔ اس کے ہاتھوں میں اب لڑکپن اور کھلنڈرے پن کی مضبوطی آ گئی تھی۔ یکایک خیالات اور احساسات کے ہجوم سے گھبرا کر وہ اٹھ بیٹھا۔ تم تھکے ہوئے ہو، جاؤ جا کر منہ ہاتھ دھو لو اور تھوڑی دیر کو لیٹ جاؤ۔ جی اچھا۔ وہ فوراً کھڑا ہو گیا۔ اس کی خاموشی، اس کی فرما برداری اور بدلے ہوئے انداز کوڑے بن بن کر ایبک کے احساس پر پڑ رہے تھے۔ وہ بہت سراسیمہ اور پریشان ہو رہا تھا کہ ہمایوں سامنے سے گزرا۔ ہمایوں، یہاں آؤ۔ نہیں آتا۔ آجا، مٹھائی دوں گا۔ کیا ہے؟ مجھ سے چمٹ کر لیٹ جا۔ نہیں لیٹتا۔ اچھا پھر آ میری پیٹھ پر بیٹھ جا۔ وہ اس کا گھوڑا بنا کر اس پر بیٹھ گیا۔ بابا؟ ہاں۔ یہ کون بچہ ہے؟ یہ؟ ایبک سوچ میں پڑ گیا اور پھر بولا، یہ محمود ہے۔ محمود کون ہوتا ہے؟ بھائی ہوتا ہے بیٹا۔ بھائی نہیں ہوتا۔ پھر کون ہوتا ہے؟ سور ہوتا، پاجی ہوتا، سور کا بچہ ہوتا۔ اس کا منہ سرخ ہو رہا تھا، اس کے منہ سے کف اڑ رہا تھا۔ ہمایوں، ایبک نے روب سے کہا،
کیا ہے؟ وہ لاپرواہی سے بولا۔ ادھر میری طرف دیکھ، اب اگر میں نے تیرے منہ سے گالی سنی تو تیرا گلا کاٹ دوں گا۔ کوئی گلا نہیں کاٹتا، اس کو پولیس پکڑ لیتی ہے۔ ایبک کو ہنسی آ گئی۔ بعض اوقات وہ اتنی صاف صاف باتیں کرتا تھا کہ کوئی کہہ نہیں سکتا تھا یہ 2-2.5 سال کا بچہ ہے۔ جا، میں نہیں بولتا تجھ سے۔ ایبک جھوٹ موٹ روٹھ کر لیٹ گیا۔ بولو، اس نے اس کا منہ اپنی طرف کیا۔ بولو بابا۔ اس نے اس کے دونوں ہاتھ گلے میں ڈال کر اس کے منہ پر پیار کر لیا۔ ہٹ، میں تجھ سے خفا ہوں، نہیں بولتا۔ یکایک وہ طیش میں آ گیا، اس کے بال پکڑ کے نوچ لیے۔ الو پاجی، سور کا بچہ، بولو۔ اس کا دل ہاتھ بھر کا ہو گیا۔ خدا جانے کس جذبے کے ماتحت اس نے اس کو اپنے سے چمٹا لیا اور بولا، میری بات سن ہمایوں، تو ایسی گندگی کی باتیں مت کیا کر۔ اب نہیں کروں گا بابا۔ اب اس نے اپنے دونوں ہاتھ اس کی گردن میں ڈال دیے۔ محمود کونے والے بکس پر بے تکلفی سے بیٹھا ان دونوں کو ایک دوسرے سے چمٹتے اور اخلاص کرتے دیکھ رہا تھا۔ اس نے کڑ کر سوچا، یہ ایبک بھائی کا لڑکا ہے۔ ایبک بھائی اس کو زیادہ پیار کریں گے، مجھے پہلے کی طرح کہانیاں تھوڑی سنائیں گے۔ اس رات اس کو ہیو جین اور زبیر کے علاوہ سسٹر سیلیا تک یاد آئی تھی۔ ایبک کی عارضی ملازمت ختم ہو چکی تھی۔ وہ لوگ اب ماڈل ٹاؤن کی ایک بہت سی چھوٹی کوٹھی میں منتقل ہو گئے، جس کے کل 2 کمرے ان کے پاس تھے۔ یہاں کر بھی اس کو کوئی ڈھنگ کی ملازمت نہ ملی۔ ایسے زمانے میں جب کہ ہر شخص کسی نہ کسی طرح اونچے سے اونچا ہاتھ مارنے کی فکر میں تھا، ہر شخص اثر و رسوخ، سفارشوں اور ناجائز دباؤ کے بل پر عرش تک پہنچ جانا چاہتا تھا، ایبک نے بڑی قناعت اور کاہلی سے ایک چھوٹی سی پرائیویٹ فرم میں 200 روپے کی ملازمت قبول کر لی۔ وہ چاہتا تو اپنے باپ دادا کے حوالے سے فائدہ اٹھا سکتا تھا، لیکن وہ بدقسمتی کی حد تک غیرت دار تھا۔ کاٹ پھانس اور جوڑ توڑ سے واقف ہونا تو درکنار ایسی باتیں سن کر ہی بول آ جاتا تھا۔ باپ کے نام یا رسوخ سے فائدہ اٹھانا میرے لیے حرام ہے۔ جب ایک بار ان لوگوں نے مجھے دھتکار دیا تو میں اب ان سے کسی چیز کا طالب نہیں ہوں گا۔ روبینہ کی جھک جھک کا جواب دیتا، میں بزنس کیسے کروں؟ میرے پاس روپیہ کہاں ہے؟ کیا کہیں سے چوری کر لاؤں یا کسی کی جیب کاٹ لوں؟ کلیم کس چیز کا کرتا ہے؟ اس کا ہندوستان میں کچھ رہا ہی نہیں تھا۔ دنیا بھر کے لوگ جھوٹے سچے حق جتا کر بڑی بڑی دکانیں اور فیکٹریاں لے رہے ہیں، تم اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ وہ اس کی بات سن کر اور بھی بگڑ گیا۔ میرے سامنے ویسی بات نہ کرنا، تجھے معلوم ہے کہ میں بہت برا ہوں، میں اپنے ملک کے کسی کام بھی نہیں آ سکتا، مجھ میں اتنی اہلیت ہی نہیں، مگر میں ایسی بیجا باتوں سے اپنی نظروں میں آپ ہی ذلیل نہیں ہونا چاہتا۔ وہ اس کی باتیں سن کر حیران رہ گئی۔ ایبک کا یہ مزاج ہے، اس کو معلوم نہ تھا۔ وہ اس کے مستقبل سے مایوس ہو چکی تھی، جو ایسے موقعوں سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اس کے لیے اب کون سا وقت آئے گا؟ اس کے لیے آسمان سے جھرنے تو پھوٹنے سے رہے۔ اندر ہی اندر وہ اپنی موجودہ زندگی سے غیر مطمئن رہنے لگی، اور ایبک بالکل مطمئن تھا، بجز اس کے کہ وہ بعض وقت یہ سوچ سوچ کر بوکھلا جاتا کہ مجھ پر 3 بچوں اور ایک عورت کی ذمہ داری ہے۔ میں تو بڑا غیر ذمہ دار تھا۔ ہنس ہنس کر اپنے نئے دوستوں کو مطلع کیا کرتا تھا۔ زندگی میں ایک بار پھر زبردست یکسانیت آ گئی تھی۔ وہی 2 کمرے اور برآمدہ، سامنے ایک مختصر لان، کھٹے کی باڑ ہمیشہ ہری بھری رہتی۔ سال بھر کے بعد آم کے درختوں میں بور آتا، کیریاں لگتی اور آم بن جاتے۔ صبح کو ہر کام اپنے روزمرہ کے پروگرام کے مطابق ماڈل ٹاؤن کی سونی سونی ڈامر کی سڑکیں چپ چاپ سی پڑی رہتی۔ محمود صبح سویرے ناشتے کے بعد اپنی شکستہ قمیص، خاکی نکر اور لال رنگ کے ٹینس شوز پہن کر آدھی تہائی کتابیں اٹھائے اسکول جاتا، اور سارے دن کے بعد شام کو بھوکا پیاسا گھستا تو بھی مچل کر یا ضد کر کے کھانے کو نہ مانگتا، خاموش کسی طرف کھیلنے لگتا۔ دونوں بچوں سے وہ بڑی نرمی اور خیال سے پیش آتا، نوکر سے وہ کبھی کام کو نہ کہتا، ایبک کے سامنے ہفتوں نہ پڑتا، بلکہ ایسا لگتا کہ وقت نکال رہا ہے، گویا کہتا ہو چند دن کی بات اور ہے۔ ایبک اس کے یوں الگ تھلگ رہنے سے چڑنے لگا تھا، بے بات اس کو ڈانٹ دیا کرتا تھا، اس کے خواہش کے خلاف اس سے کام بھی لے لیا کرتا تھا، مگر اس نے کبھی تنہائی میں اس کی شکایت ماں سے نہ کی۔ اگر کبھی وہ برا مان کر ٹوکتی تو وہ جھنجھلاتا، ہمایوں کو مارنے ڈانٹنے پر کیوں نہیں ہوتی ناراض؟ تم اس کو بیجا مارتے ڈانٹتے ہو تو بیکار، تو پھر لے جاؤ اس کو کہیں، میں تو ایسا ہی ہوں۔ وہ اس سارے جھگڑے کو بڑی بے تکلفی سے سر جھکائے سنتا رہتا، گویا اس بات سے اس کا کوئی تعلق بھی نہ ہو۔ ایبک ادھر ادھر ہو جاتا تو وہ بڑی نرمی سے اپنے بزرگانہ انداز میں سمجھاتا،
ممی کیوں فضول وقت ضائع کرتی ہو؟ آدمی کو غصہ آتا ہے تو مار ڈانٹ ہی دیتا ہے۔ وہ اس کی ان باتوں پر رنجیدہ ہو جاتی۔ جب سے یہ آیا ہے اس نے کبھی اس سے کوئی چیز نہ مانگی تھی، کبھی اس سے چمٹ لیٹ کر نہ بیٹھا تھا۔ زندگی کی اس یکسانیت اور محمود کی بے تعلقی نے اس کو آزردہ اور زندگی سے بیزار کر دیا تھا۔ وہ بیجا غصہ کرنے اور پھر بیٹھ کر رونے کی عادی ہوتی جا رہی تھی۔ وہ گھنٹوں اجڑے ہوئے کمرے میں میلے کچیلے کپڑے پہنے ایزی چیئر پہ دھنسی خلا میں دیکھا کرتی۔ جون کی وہ صبح گرم اور مٹیالی مٹیالی سی تھی۔ سورج گرد کی دبیس چادر کے عقب سے جھانکتا ہوا بڑا تکلیف دہ نظر آ رہا تھا، جیسے اس کا دم گھٹا جا رہا ہو۔ فضا میں ایک خاموش آندھی سی چل رہی تھی۔ ناک، حلق اور آنکھوں میں معدے کی سی سوندھی سوندھی مٹی بے دریغ گھس رہی تھی۔ لطف یہ تھا کہ ہوا کا نام نہ تھا۔ طبیعت بہت چڑچڑی سی ہو رہی تھی۔ سارا جسم پسینے سے چپچپا رہا تھا۔ گرد کی کسکساہٹ اور بھی جھنجھلاہٹ کا باعث ہو رہی تھی۔ وہ حسب معمول اپنی جھولا ماری ایزی چیئر میں دھنسی ہوئی اونگھ رہی تھی۔ چھت کا پنکھا ایک اڑیل بیل کی طرح رک رک کر کھٹ کھٹ کرتا چل رہا تھا، اور ایسے میں ایک لمبی سی سیاہ کار ان کے شکستہ اور ویران پورچ میں آ کر رکی۔ اس نے چونک کر کھڑکی کے باہر دیکھا۔ باوردی شوفر نے اتر کر ادب سے دروازہ کھولا۔ زرق برق ساری میں ملبوس سجی سجائی جو عورت اس میں سے اتری وہ مسز منظور تھی، جسے وہ شملے اور مسوری میں بارہا ملی تھی۔ یہ ایک اطالوی خاتون تھی جس پر دوران جنگ خاصی سختیاں اور پابندیاں بھی رہی تھیں۔ روبی جلدی سے کمرے سے باہر نکلی۔ ارے ہاں، یہ تو فلورنس ہی ہے، مگر اپنی عمر سے 10 سال کم نظر آ رہی ہے۔ بے شمار سوال اس کے ذہن میں جاگ اٹھے۔ یہ یہاں اور اس شان و شوکت سے؟ منظور تو معمولی حیثیت کا شخص تھا، اور یہ فلورنس ہمیشہ اس کی زندگی پر رشک کیا کرتی تھی۔ اس کی فارغ البالی اور نادر کی شرافت اور وجاہت کی کھٹک اس کے دل میں ہمیشہ رہا کرتی تھی، لیکن اس نے اپنی حیرت اور تمام سوالات کو بڑی خوبی سے چھپا لیا اور آگے بڑھ کر اس کا استقبال کیا۔ ہیلو فلورنس، تم کو میرا پتہ کیسے لگ گیا؟ ہیلو روبینہ، میں تم سے ایک عرصے سے ملنا چاہ رہی تھی، اب تمہارا جا کر سراغ لگا ہے۔ میں تو تم سے ملنے کو تڑپ رہی تھی۔ وہ دونوں کمرے میں آ گئیں۔ فلورنس نے اپنی بے صبر خصلت کی بنا پر سوالات میں پیش قدمی کی اور بڑی چالاکی سے مسکرا کر بولی، سنا تم نے بھی تو دوسری شادی کر لی، نادر کے کسی شاگرد سے؟ ہاں، اور کیا تم نے بھی؟ تو اور کیا، وہ بات کاٹ کر بولی، اس ایڈیٹ منظور سے میں کیسے گزارا کر سکتی تھی؟ میں نے نیاز بٹ سے کر لی تھی۔ 1 سال میں اس کے ساتھ رہی، انہی دنوں میرا تعارف شاہ زمان سے ہوا۔ میں اس کے ساتھ اس کے وطن چلی آئی اور نیاز بٹ کو لکھ کر بھیج دیا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ فلورنس ہمیشہ کی بکواسی تھی، ایک ہی سانس میں ساری داستان بیان کر گئی۔ پھر اس نے ایک نظر کمرے پر ڈالی۔ بے رونق اور اجاڑ سے کمرے میں جھومتی ہوئی 3 چارپائیاں، کرسی اور بند رنگ صوفہ پڑا تھا۔ پردے میلے اور بدرنگ تھے، دیواروں کے جوڑوں میں خاکی خاکی جالے لگے تھے اور کمرے کی سفیدی زرد اور ڈھیلی نظر آ رہی تھی۔ سینٹر ٹیبل کا شیشہ چٹخا ہوا اور گندا تھا۔ اس کی کرسی کے قریب بچی صرف جانگیاں پہنے کھیل رہی تھی۔ تمہارے شوہر کا نام ایبک ہی ہے نا؟ ہاں، روبینہ نے مختصر جواب دیا۔ کہاں کا رہنے والا ہے؟ سرحد کا۔ احساس کمتری نے اس کی قوت گویائی سلب کر لی تھی۔ وہ خوش دلی سے ہنسی۔ گڈ، شاہ زمان بھی افغانی ہے۔ ہمارے 2 ہوٹل مری میں ہیں، ایک کوٹھی لاہور میں ہے اور ایک کاٹیج مری اور ایبٹ آباد میں، اور ان دنوں ہم یہاں ہی مقیم ہیں۔ تم کو میرا پتہ کیسے ملا؟ انڈیا سے۔ کیا تم ہندوستان گئی تھی؟ ہاں، ہم برابر جاتے رہتے ہیں، شاہ زمان کو وہاں کام رہتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں غرور اور آسودگی تھی۔ تم کچھ پیو گی؟ روبینہ نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ ہاں، پانی تو پلوا ہی دو، کتنی گرمی ہے۔ اس نے چھکڑے کی طرح کھٹ کھٹ کرتے پنکھے کو اعتراف سے دیکھا۔ وہ پانی لینے گئی تو تھرموس کھلا پڑا تھا، برف گھل کر پانی بن چکی تھی۔ حسب عادت ایبک نے تھرموس کھلا ڈال دیا تھا۔ اس کا خون کھول گیا۔ ملازم لڑکے کو آواز دے کر برف لانے کو دوڑایا، مگر اس کی عادت سے وہ واقف تھی۔ بازار جا کر مر جاتا اور پھر ایک بات کے 10 جواب دیتا۔ انگریز اس دیش سے رخصت ہو چکا تھا اور اس کا اپنا ستارہ گردش میں تھا۔ نوکر کو تو ایسا ہونا ہی تھا۔ فلورنس گھنٹہ پر بیٹھ کر چلی گئی، مگر برف اور لیمنیڈ نہ آ سکی۔ اس غم میں اس کا چلوں و خون خشک ہو گیا۔ کل میں تم کو موٹر بھیجوں گی، ضرور آنا۔ مجھے شاید فرصت نہ ملے۔ مل جائے گی، ایبک کو بھی لانا۔ میں خود آ جاؤں گی۔ نہیں، میں کل تم کو ضرور موٹر بھیجوں گی۔ وہ چلتے چلتے مڑی۔
روبینہ حسرت سے اس کو دیکھتی رہی۔ محصور شفون کی آسمانی ساری، سفید ریشم کا بلاؤز، قیمتی اور نازک چپل، جگمگاتے ہوئے زیورات میں اس کا اطالوی حسن بدر کامل کی طرح دمک رہا تھا۔ اس کے چہرے کی شگفتگی سے آسودگی اور راحت کا اندازہ ہوتا تھا، اور وہ خود اس کے مقابل ایک اجڑی ہوئی منحوس باندی نظر آ رہی تھی۔ میلی شلوار، بدرنگ قمیض اور پیر میں باٹا کا پمپ، آنکھوں سے بے اطمینانی اور مفلسی۔ اپنے تصور ہی سے وہ گھبرا گئے۔ اس کا دل تو نہ چاہتا تھا کل فلورنس کے ہاں جائے۔ اس کے پاس نہ ڈھنگ کا کپڑا تھا نہ جوتا، پھر بھی اس کا دل شدت سے کسی تبدیلی کا خواہاں تھا۔ کچھ گھنٹوں ہی کو ماحول تو بدل جائے گا۔ مدت بعد اس کو کوئی اپنے اچھے دنوں کا ساتھی ملا تھا۔ اس کے علاوہ وہ فلورنس کی زندگی کے ہر رخ کا اپنی زندگی سے موازنہ کر کے خود سے انتقام لینا چاہتی تھی، تاکہ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے آپ کو بتا سکے کہ دیکھو، احمقوں کا یہ انجام ہوتا ہے۔ اتوار کی صبح کو ایبک نے اپنی 2 قمیضیں اس کو دیں۔ اگر تم ایک ابھی دھو کر استری کر دو تو میں یہ پہن کر جا سکوں گا۔ میں آج کپڑے نہیں دھو رہی ہوں، وہ بے دھیانی سے بولی۔ کیوں؟ مجھے آج جانا ہے۔ کہاں؟ میری ایک پرانی ملنے والی آئی تھی کل، اس کی موٹر مجھے لینے آتی ہوگی۔ کتنی دیر میں واپس آ جاؤ گی؟ کہہ نہیں سکتی، کھانا وہیں کھاؤں گی۔ اور بچے؟ وہ تمہارے پاس رہیں گے۔ میں بچے لے کر نہیں بیٹھوں گا، اور میں روز روز لے کر بیٹھوں تو کچھ نہیں۔ تمہارا کام یہی ہے۔ اس کا دل چاہت سے خوب لڑے اور خوب روئے، لیکن آج وہ اپنا موڈ خراب کرنا نہ چاہتی تھی۔ خیر جو بھی ہو، میں آج ضرور جاؤں گی۔ ایبک خاموش بیٹھا رہا۔ میں کیا پہنوں؟ وہ سر پکڑے بیٹھی سوچتی رہی۔ جارجٹ کی ایک سفید ساری اور سیاہ بلاؤز اس نے یہاں کر بنایا تھا، اور یہی ایک جوڑا اس کے پاس تھا جسے وہ پہن کر کہیں جا سکتی تھی۔ بچی کے پاس کوئی بھی گت کا کپڑا نہ تھا۔ اس نے اس کو نہلا کر جانگیا اور دھلی ہوئی فراک پہنائی۔ وہ بھی تیاریاں کر ہی رہی تھی کہ موٹر کے ہارن کی آواز آئی اور وہ گھبرا گئی۔ ایک چھوٹی سی بیت کی ٹوکری میں بچی کی 2-4 ضروری چیزیں ڈالیں اور پرانی سی برمی چپل گھسیٹتی ہوئی باہر نکل آئی۔ ایبی میں جا رہی ہوں، اس نے التجا سے کہا، اور بہت دن بعد پھر اس کو اس طرح بنا سنورا دیکھ کر وہ محسوس ہو رہا تھا۔ اچھی بات ہے، جاؤ۔ وہ اپنی قمیض دھوتے دھوتے بولا، مگر ایک بات ہے، ہمایوں سے کہہ کر جانا، بابا کی بات سن لے اور ستائے نہیں۔ اچھا، خدا حافظ۔ فلورنس کی شاندار اور نفیس گدیوں والی موٹر میں بیٹھ کر اس نے سوچا، ایبک کچھ ایسا برا نہیں ہے۔ اور ایبک کی آنکھوں سے 2 آنسو ڈھلک کر صابن کی جھاگوں پر ٹپک پڑے۔ کتنی بدنصیب ہے یہ بھی، جو میرے جیسے نکمے کے پلے پڑ گئی۔ نہر کے کنارے کنارے سایہ دار درختوں سے گھری ہوئی سڑک پر بہتی ہوئی گاڑی چلی جا رہی تھی۔ بڑی بڑی مونچھوں والے وردی پوش شوفر نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور سوچنے لگا، ان دونوں میموں میں نہ جانے کون زیادہ خوبصورت ہے، مگر یہ والی سیدھی معلوم ہوتی ہے۔ جبھی تو اس کھنڈر جیسے مکان میں ان حالوں میں پڑی ہے، اور ہماری میم صاحبہ تو خدا بچائے، اس نے تن تنے سے سوچا۔ ہر تھوڑی دیر بعد کسی نہ کسی کوٹھی کو دیکھ کر وہی سمجھتی یہ فلورنس کا گھر ہوگا، لیکن وہ کریم کلر کی اوپل ایک کے بعد ایک کوٹھیاں پیچھے چھوڑتی جا رہی تھی۔ آخرکار ایک بہت خوبصورت اور اس کے اندازے سے کہیں زیادہ حسین کوٹھی کے پورچ میں جا رکی۔ یہ شاندار پیلس نما کوٹھی اسی فلورنس کی ہے جس کو وہ 2 تنگ کمروں کے فلیٹ کے سوا کبھی ڈھنگ کا گھر نہ مل سکا۔ موٹر کی آواز سن کر غلام گردش میں قدموں کی چاپ سنائی دی، اور ایک شاندار اور وردی پوش بیرے نے دروازہ کھول دیا اور بڑے ادب سے بولا، میم صاحب غسل کر رہی ہیں، آپ انتظار کریں، اور اس کو ڈرائنگ روم میں لے گیا۔ یہاں کی ٹھنڈک اور سکون نے اس پر خواب کی سی کیفیت طاری کر دی۔ وہ اپنے گھٹنے پر بچی کو بٹھائے بلا وجہ ہی گھٹنا ہلاتی رہی۔ ہر طرف خاموشی تھی۔ مؤدب خادم بے آواز قدموں سے چل پھر رہے تھے۔ کھانے کے کمرے اور پینٹری میں برتنوں اور چھری کانٹوں کی محتاط اور دبی دبی کھڑبڑ سنائی دے رہی تھی۔ غلام گردشوں میں ایک ننھی سی 2 سال کی بچی پھول سی فراک پہنے بھاگتی ہوئی جا رہی تھی۔ اس نے چند قدم کے فاصلے پر اس کی آیا سرگوشی میں اس کو ٹوک رہی تھی، بیبی بیبی ادھر آؤ، کدھر جاتا ہے، ممی جی مارے گا۔ بچی آیا کو اپنے تعاقب میں دیکھ کر گول کمرے میں گھس آئی۔ چینی کا سا شفاف گول مٹول چہرہ، ماتھے پر کٹی ہوئی فرنچ کے نیچے وہ 2 چمکتی ہوئی سیاہ روشن آنکھوں میں شادمانی اور قہقہے ابل رہے تھے۔ یہ بچی اطالوی افغانی خون کا بڑا متناسب امتزاج تھی۔ اس نے پلٹ کر اپنی بچی کی طرف دیکھا جو ہو بہو ایبک کی شکل تھی۔ گھنگریالے بال، نیلی آنکھیں،
مگر ایسی نظر آ رہی تھی جیسے اس کے نقوش واضح اور روشن نہ ہوں اور کوہر کی چادر کے پیچھے سے نظر آ رہے ہیں۔ فلورنس بڑے اطمینان سے تیار ہو کر نکلی۔ آبی سے ریشم کے لباس میں وہ جل پری معلوم ہو رہی تھی۔ اس کے قدموں میں عجیب طرح کا یقین اور اعتماد تھا۔ بغیر کسی ندامت کے مسکراتی ہوئی آگے بڑھی۔ معاف کرنا روبی، تمہیں دیر انتظار کرنا پڑا۔ کوئی بات نہیں، یہ ہے تمہاری بچی۔ اس دن شاید اس کے میلے کچیلے وجود کی طرف توجہ کرنے کی اس نے ضرورت نہ سمجھی تھی۔ ہاں، تمہاری بچی تو بالکل گڑیا سی ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ شبنم۔ ذرا مجھے اپنی بچی دیکھنے دو، یہ تم سے تو قطعی نہیں ملتی۔ یہ اپنے باپ کی شکل ہے۔ ایبک کے بچپن کی تصویریں دیکھو تو دھوکہ ہوتا ہے کہ اسی کی ہیں۔ اچھا، فلورنس نے زور دے کر کہا، ایبک خوبصورت آدمی ہے پھر تو۔ روبینہ کی آنکھوں میں فخر اور محبت کے نرم نرم سے دیپ جل اٹھے۔ اس کا کیا نام ہے؟ اس کا نام ہما خانم ہے۔ ہما؟ یہ کیسا نام ہے؟ ان ہندوستانی اور پاکستانیوں کے نام ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اس کے باپ نے اپنی بہن کے نام پر رکھا ہے جو مدت ہوئی مر گئی تھی۔ فلورنس کچھ سوچتے سوچتے چونک اٹھی۔ مگر نادر تو کالا تھا۔ وہ کالا تو نہیں تھا، سانولا تھا۔ پھر وہ ہنسی۔ تمہارا منظور البتہ کالا تھا، بالکل نگرو۔ ڈیم، منظور کی بات چھوڑو، وہ تو بالکل تیجا تھا۔ توبہ، میں نے سوچ لیا ہے مدراسی سے تو اب کبھی شادی نہ کروں گی۔ روبینہ ہنس پڑی۔ ابھی اور بھی شادی کرنے کا ارادہ ہے؟ دیکھو، مستقبل کے بارے میں تم کیا کہہ سکتے؟ ٹھیک ہے، روبینہ اس کے فلسفے پر گردن ہلاتی بولی۔ دونوں اپنے گزشتہ اور موجودہ شوہروں پر بڑے آرام سے باتیں کرتی رہیں۔ فلورنس اپنی بچی منظور کو ہی دے آئی تھی۔ اور نیاز بٹ، چھوڑو نیاز بٹ کو، گدھا تھا بالکل۔ میں اگر خود نہ چھوڑتی تو وہ مجھے چھوڑ دیتا۔ ہٹاؤ روبی، ان کے ذکر پر مجھے ایسا لگتا ہے میں تو چھوٹے چھوٹے اسٹیشنوں پر ہالٹ کیا تھا۔ ہاں، اگر نادر تم کو یاد آتا تو ایک بات بھی ہے، وہ تو ایک دیوتا تھا۔ ایسے آدمی سے کھل کر محبت کی جا سکتی ہے۔ اس نے اپنی خوبصورت آنکھیں جھپکائیں۔ روبی، بات یہ ہے، ان لوگوں سے ہمیں کیا لگاؤ ہو سکتا ہے؟ ہم سے بالکل مختلف طریقے پر جینے اور سوچنے والے لوگ ہیں۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں زندگی ہمیں کیا کچھ دیتے ہیں۔ اگر ہم کو یہ بھی نہ ملے تو ہم یہاں سے ایک بالکل مختلف دکھوں سے بھرپور اونگتی اور گھٹتی ہوئی دنیا میں اپنے پیاروں اور گھر سے دور رہ کر ہمیں فائدہ ہی کیا ہے۔ سچ کہتی ہوں روبی، بعض وقت مجھے وہ اپنا چھوٹا سا فلاقت زدہ گھر، اس کے ساتھ والے کالے انگوروں کا باغ اور ہر ایک چیز بے حد یاد آتی ہے۔ بیرٹ میں کولڈ ڈرنکس، آئس کریم اور پھل لیے ہوئے آیا اور اس طرف متوجہ ہو گئی۔ بیرا، خانم جان کو بولو بیبی کے کمرے میں اس بیبی کو بھی لے جائے۔ خانم جان، جو بجائے خود ایک معزول شدہ مہارانی سے کم نہ معلوم ہوتی تھی، آ کر بچی کو لے گئی۔ شاہ زمان اپنے کسی کام سے لاہور سے باہر گیا ہوا تھا اور اس شخص سے ملاقات نہ کر سکی جس نے فلورنس کی زندگی بدل کر کچھ سے کچھ کر دی تھی، اور اس کو وہ کچھ دے دیا تھا جس سے زیادہ کی تمنا بیکار ہوتی ہے۔ شام کو فلورنس خود اس کو پہنچانے گئی۔ ایبک محمود اور ہمایوں کے ساتھ کیرم کھیل رہا تھا۔ ہارن کی دبی سی آواز پر چونک کر کھڑا ہو گیا۔ جوگیا رنگ کے گاڑھے کا کرتا اور شلوار پہنے وہ لاپرواہی سے موٹر تک آیا۔ فلورنس اسٹیئرنگ پر دونوں ہاتھ ٹیکے اس کی طرف بغور دیکھ رہی تھی۔ روبینہ نے اپنی ٹوکری اور بچی سنبھالی کہ وہ آگے بڑھا اور دروازہ کھول کر بچی اس کی گود سے لے لی۔ کہاں گئی تھی ہما خانم؟ اس نے پشتو میں بچی سے کہا اور پیار کر لیا۔ اور تو اور اس کی آواز کتنی حسین ہے، فلورنس نے محویت کے عالم میں سوچا۔ ایبی، یہ ہے مسز زمان۔ اس نے بڑی شائستگی سے مسکرا کر گردن جھکائی اور اس کی مزاج پرسی کی۔ مسٹر ایبک، آپ کا بھی انتظار تھا آج۔ شکریہ، مگر میں آج بہت تھکا ہوا تھا۔ اس نے روبینہ کے ہاتھ سے ٹوکری بھی لے لی جو بے حد خاموش افسردہ سی نظر آ رہی تھی، ایسی سراسیمہ جیسے اس کا سہانا سپنا ٹوٹ گیا ہو۔ اچھا فلورنس، خدا حافظ۔ روبینہ مڑی۔ خدا حافظ، اب کب آ رہی ہو؟ مسٹر ایبک، آپ بھی آئیں۔ وہ مڑی تو ایبک نے روبینہ کی کمر میں ہاتھ ڈال کر پوچھا، کیسا دن گزرا روبی؟ فلورنس نے سر کو جھٹکا اور دھچکے میں موٹر سٹارٹ کی اور نکلی چلی گئی۔ سارے راستے نہ جانے سے کیوں محسوس ہوتا رہا کہ شاہ زمان نے اپنے مصنوعی دانتوں کا چوکا اس کے منہ پر دے مارا ہو اور اپنی درشت آنکھوں سے اس کو گھور رہا ہو۔ کتنی میٹھی سی من بھاونی مسکراہٹ ہے اس کی، اس کے دل میں بار بار یہ خیال آتا رہا۔ تمام شام وہ شدت سے ملول اور افسردہ کھاتی رہی۔ آج اس کو محسوس ہوا کہ یہ 2 کمرے زندگی کے لیے ناکافی ہیں، اور گھر میں فرنیچر کے نام کو جو کچھ بھی ہے وہ بھدا اور بند رنگ ہے۔ گھر کے بلب مدھم اور کچھ کم پاور کے ہیں۔ بچے بے حد بے تکے اور شدت سے بے صبرے ہیں۔
ایبک نے اس کے ذہن میں کچھ مساتی ہوئی بے اطمینانی اور غصہ پڑھ لیا تھا جو اس کو اپنی موجودہ زندگی پر تھا۔ کھانے کے وقت اس نے بچوں کو بات بات پر سختی سے ٹوکا اور روتی ہوئی بچی کو بڑے زور سے پٹخ دیا۔ پہلے کبھی ایسا کیا ہوتا تو ایبک خدا جانے کیا کرتا، مگر اب اس میں مصلحت اور زندگی سے سمجھوتا کرنے کی اہلیت پیدا ہوتی جا رہی تھی۔ دوسرے اس پر رحم آ رہا تھا۔ وہ فلورنس اور اس کی گاڑی دیکھ کر ہی اندازہ لگا چکا تھا کہ وہاں اس نے زندگی کا کون سا رخ دیکھا ہوگا۔ وہ چپکے سے اٹھا اور روتی ہوئی بچی کو کندھے سے لگا کر لے گیا۔ لڑکے کو آواز دے کر پلنگ نکلوایا اور اس کو بہلا بہلا کر تھپک تھپک کر سلانے لگا۔ روتے روتے بچی ٹوٹی پھوٹے لفظوں میں اس سے شکایتیں کرتی جا رہی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ ممی نے مجھے مارا ہے۔ اس نے اس کے آنسو پوچھے اور جھک کر کہا، بابا۔ بچی نے روتی ہوئی آنکھوں سے بسورتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں بابا کی جان، سو جاؤ۔ اور اس نے اپنے دل ہی دل میں کہا، سو جا میری جان، ممی بیچاری بھی کیا کرے، تیرا بابا ہی اتنا نکما ہے۔ اس نے اس کو دکھ اور پریشانی کے سوا کچھ نہیں دیا۔ آخر کو وہ بھی تو انسان ہی ہے، کب تک احساس ہوگا، واقعی آج وہ غمگین ہے۔ بچی کو پٹخنے کے بعد اس نے ہمایوں کو دل بھر کر مارا۔ محمود بچانے اٹھا تو 3-4 تھپڑ مار دیے۔ ہمایوں بھمبیری کی طرح روتا ہوا جا کر اپنے باپ کی پیٹھ پر منہ رکھ کر سسک کر رونے لگا۔ محمود کو مدت سے کسی نے مارا نہ تھا۔ اس وقت یہ تماچے اس کے منہ پر نہیں لگے تھے، اس کے دل دماغ پر لگے تھے۔ بلا ارادہ اس کے قدم اٹھے اور ایبک کے پلنگ کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ ایبک محمود کو کھڑے دیکھ کر بولا، آؤ محمود، یہاں آ جاؤ۔ اس کے ایک طرف بچی تھی، دوسری طرف محمود، اور پیٹھ پر ہمایوں اوندھا ہوا تھا۔ وہ خود اکثر محمود کو ڈانٹتا اور جھڑکتا رہتا تھا، لیکن اس وقت روبینہ کے بے خطا مارنے پر اس کا دل کوڑ گیا۔ اس نے اس کے تمتمائے ہوئے گال پر ہاتھ پھیلا اور بڑے پیار سے بولا، سو جاؤ، جب تمہارا پلنگ آئے گا میں تم کو اس پر لٹا دوں گا۔ اس نے دور سے پورے کنبے کو ایبک کے زیر سایہ دیکھا اور غصے کی ایک اور ردا اس کے تن بدن میں دوڑ گئی۔ سب کو خراب کر دیا، مجھ سے ضد جو ہے۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ بالکل اکیلی ہو۔ وہ غصے میں بھنائی بیٹھی رہی۔ جب لڑکا سب پلنگ بچھا چکا تو اس نے پوچھا، میم صاحب بتی بجھا دوں؟ تو وہ اٹھ کر آئی۔ ایک کے سوا سارے پلنگ خالی پڑے تھے اور ایک دوسرے میں الجھے اور گتھے ہوئے وہ چاروں سو رہے تھے۔ سیاہ بدلیوں میں گھرا ہوا چاند چپکے چپکے جھانک جھانک کر انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنا سارا غصہ بھول گئی۔ اس کا دل چاہا ان چاروں کو اٹھا کر اپنے دل میں رکھ لے۔ چپکے چپکے اس نے بچوں کو پلنگوں پر لٹایا اور اندر جا کر ہیٹر لگا کر دودھ گرم کر کے ایک گلاس اوولٹین دودھ لائی اور ایبک کو جگایا۔ تم بھوکے ہی سو گئے تھے، لو یہ پی لو۔ وہ بچوں کی طرح نیند میں جھومتا اٹھا اور اس نے دودھ کا گلاس ایک سانس منہ سے لگایا اور پی کر سو گیا۔ سب کاموں سے فارغ ہو کر جب وہ اپنے پلنگ پر لیٹی تو سوچنے لگی، تم ٹھیک کہتی ہو فلورنس، ہم اپنی ہر ایک چیز چھوڑ کر یہاں آئے ہیں، اپنے ماضی کو یکسر فراموش کر کے، اور پھر یہاں زندگی بھی ایک دہکتے ہوئے جہنم کی طرح گزرے تو پھر کیا فائدہ؟ لیکن فلورنس، میں کیا کروں؟ مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے میں ایک ایسا پنچھی ہوں جس کی قوت پرواز سلب ہو چکی ہو اور قفس میں بند پروں میں جان ہی نہ رہی ہو۔ تم میری زندگی میں کیوں گھسی آ رہی ہو فلورنس؟